بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 13 دسمبر 2020 اور دن ہے اتوار کا۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں KSA کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کی مین ہیڈ لائنز کی طرف، ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی اور مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں اعترمن ایپ نے 10 لاکھ خواتین کو عمرہ پرمٹ جاری کر دیا۔ ہماری دوسری مین ہیڈ لائن ہے ناظرین کہ سعودی عرب میں ماسک کی خلاف ورزی کرنے پر بھاری جرمانہ عائد۔ ناظرین، آج کی تیسری اور مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں کرونا SOPs، بلدیہ کی صفائی مہم اور تفتیشی کارروائیاں۔ ناظرین، آج کی چوتھی اور آخری اور اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں پیر سے جمعرات تک بارش کا امکان۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب میں اعترمن ایپ 10 لاکھ خواتین کو عمرہ پرمٹ جاری کر دیا گیا۔ ناظرین، ادارہ امور حرمین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا پابندیوں کے بعد عمرہ سیزن کے آغاز سے اب تک 10 لاکھ خواتین عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز باجماعت کی سعادت حاصل کر چکی ہیں۔ ناظرین، سابق ویب نیوز کے مطابق ادارہ امور حرمین میں شعبہ خواتین کی معاون سیکرٹری برائے ادارتی امور ڈاکٹر کامیلہ محمد الداری نے کہا ہے کہ عمرہ پر عائد پابندی مرحلہ وار اٹھائی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں 26,209 خواتین نے عمرہ ادا کیا، جبکہ دوسرے اور تیسرے مرحلے میں عمرہ ظاہرین کی تعداد 3,26,603 رہی۔ ڈاکٹر کامیلہ نے مزید بتایا کہ مسجد الحرام میں نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے 6,69,000 خواتین کی درخواست کو منظور کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حرم مکی الشریف میں عمرے کا تیسرا مرحلہ بھی انتہائی کامیاب رہا۔ اس دوران کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تمام مراحل مقررہ ضوابط کے تحت بخیر و خوبی انجام دیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے ناظرین کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مارچ 2020 کے آخری ہفتے سے عمرے پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ مسجد الحرام میں عام نمازیوں کے لیے بھی پابندی تھی۔ عمرہ اور مسجد الحرام میں پابندیاں مرحلہ وار طریقے سے اس وقت ختم کی گئی جب مملکت میں کرونا کی وبا پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے پرمٹ سسٹم جاری کیا گیا ہے، جس کے لیے اعترمن ایپ لانچ کیا گیا۔ عمرہ پرمٹ مقررہ مخصوص وقت کے لیے جاری کیا جاتا ہے، جبکہ مسجد الحرام میں نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے بھی پرمٹ کا حصول لازمی ہے۔ مسجد نبوی الشریف میں نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے پرمٹ درکار نہیں، تاہم زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرمٹ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پرمٹ کا مقصد ناظرین زائرین کو منظم کرنا اور سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کروانا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی دوسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں ماسک کی خلاف ورزی کرنے پر بھاری جرمانہ عائد۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے حالات تیزی سے بہتری کا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ ناظرین، وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی پر سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ احتیاطی تدابیر کا مقصد لوگوں کو اس وبائی مرض سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین، وزارت صحت کا کہنا ہے کہ قوانین لوگوں کی سلامتی کو مد نظر رکھ کر مرتب کیے جاتے ہیں، جن پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ KSA کرنٹ ایونٹس کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات اور ان کے جوابات موجودہ قوانین کے تحت ہی دیے جا رہے ہیں، تاہم نئے قوانین جو کہ مارچ 2021 سے نافذ ہوں گے ان کے بارے میں تاحال وضاحت نقطہ بیان نہیں کیے گئے۔ ناظرین، عاصم خان صاحب کا سوال ہے کرونا وائرس کی پابندیوں کے بارے میں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کرونا پابندیوں کے حوالے سے ماسک کی خلاف ورزی پر عائد کیا جانے والا جرمانہ ادا کرنا ضروری ہے یا اس میں کوئی رعایت ہو سکتی ہے؟ آپ کے لیے جواب ہے جناب کہ کرونا وائرس کے حوالے سے وزارت صحت نے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ گھر سے باہر جاتے وقت منہ اور ناک کو ڈھانپنا ضروری ہے، جس کے لیے ماسک استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ احتیاطی تدابیر ساری دنیا میں ہیں اور ہر ملک میں اس کی خلاف ورزی پر جرمانہ مقرر ہے۔
سعودی عرب میں ماسک کی خلاف ورزی پر 1000 ریال جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ افراد جو عوامی مقامات پر ماسک کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں ان پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں ناظرین کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت اقامے کے نمبر پر خلاف ورزی ریکارڈ کی جاتی ہے جو مرکزی کنٹرول سسٹم کے تحت تمام اداروں تک پہنچ جاتی ہے۔ جب تک جرمانے کی ادائیگی نہیں کی جاتی سسٹم بلاک ہی رہتا ہے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر اقامہ اور ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے علاوہ خروج عہدہ یعنی ایگزٹ اینڈ ری انٹری اینڈ خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ماسک کی خلاف ورزی پر جو جرمانہ ہے اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ تاہم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جرمانہ غلط ہوا ہے اس پر 1 ماہ کے اندر ابشر سسٹم کے ذریعے اپیل دائر کی جا سکتی ہے جس پر ورکنگ ڈیز میں 3 سے 5 دن تک جواب موصول ہوتا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ سعودی عرب میں انسانی ہمدردی کے پہلو کو ہمیشہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر ایسی کوئی جائز وجہ بتائی جائے جو غلط نہیں ہو تو اس پر ضرور غور کیا جاتا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں کورونا SOPs بلدیہ کی صفائی مہم اور تفتیشی کارروائیاں۔ ناظرین سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں گزشتہ 2 روز کے اندر بلدیہ کی ٹیموں نے کورونا SOPs کے حوالے سے مارکیٹوں کے 1300 سے زائد دورے کیے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے لیے مقرر کیے جانے والے ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بلدیہ کے شعبہ امور صحت کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ جاری ہدایات کے مطابق ناظرین بلدیہ کی ٹیمیں مختلف اوقات میں مارکیٹوں کے دورے کرتی ہیں تاکہ ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ ناظرین اس ضمن میں ریجنل بلدیہ کی ٹیموں نے کورونا کی خلاف ورزیوں پر 15,000 دکانوں کے چالان کیے جبکہ سپر مارکیٹس میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل نہ کرنے پر 6 کے خلاف مقدمے دائر کیے گئے۔ دیر اثنا ناظرین بلدیہ کے صفائی اور سینیٹائزنگ یونٹس نے 1400 مقامات پر جراثیم کش ملحول کا سپرے کیا۔ سپرے مہم میں 470 اہلکاروں نے شرکت کی تھی۔ بلدیہ کی جانب سے 2,81,000 لیٹر سے زائد جراثیم کش مواد کا سپرے کیا گیا جبکہ مختلف علاقوں سے 14 ٹن سے زائد کچرا اٹھا لیا گیا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی چوتھی اور آخری اور اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں پیر سے جمعرات تک بارش کا امکان۔ ناظرین سعودی عرب میں موسمی حالات کے پیش نظر شہری دفاع نے ہائی ویز پر سفر کرنے والوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ کل بروز پیر سے جمعرات تک مملکت کے مختلف ریجنز میں بارش کا امکان ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ناظرین محکمہ موسمیات نے خبر دی ہے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، تبوک، حائل، الجوف، شمالی حدود اور مشرقی ریجنز میں کہیں ہلکی پھلکی جبکہ بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا قوی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا تھا کہ بعض علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ریاض اور قصیم ریجن میں بھی رواں ہفتے بارش کا قوی امکان ہے۔ اس ضمن میں محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ متوقع بارش کی وجہ سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، متاثرہ مقامات پر جانے سے گریز کریں جبکہ وہ افراد جو ہائی ویز پر سفر کرتے ہیں خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی مشکل صورتحال میں مبتلا نہ ہوں۔ شہری دفاع کی جانب سے شہراؤں پر امدادی یونٹس کو بھی متعین کر دیا گیا ہے جبکہ شہروں کو ایسے مخصوص مقامات جہاں پانی سیلابی ریلے کی صورت اختیار کر لیتا ہے وہاں خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ ناظرین شہری دفاع نے لوگوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ پہاڑی مقامات پر کیمپنگ کرنے سے احتیاط کریں، خاص کر ایسے مقامات پر قیام نہ کریں جو سیلابی گزرگاہیں ہیں۔ ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلٹن میں خاص خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اس کے اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ ناظرین جتنا ممکن ہو سکے اپنے گھروں کے ارد گرد پودے، درخت، پھول اور سبزیاں اگائیں تاکہ ماحولیاتی آلودگی سے بچا جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔